بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امبر ناگ سیریز ایپیسوڈ نمبر 52 دوسرا حصہ۔ امبر اور ڈاکو دونوں کئی روز سے جزیرے میں کشتی تیار کر رہے تھے۔ ایک ہفتے کی صبح اور شام کی محنت کے بعد آخر کشتی تیار ہو گئی۔ اس میں ناریل اور دوسرے پھل کافی مقدار میں ذخیرہ کیے گئے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے خزانوں کے صندوق نکال کر وہ بھی کشتی میں جا کر رکھ دیے۔ یہ کشتی کافی بڑی تھی، اگرچہ اس میں بادبان نہیں تھے، لیکن چپوں کی مدد سے اسے کافی تیز چلایا جا سکتا تھا۔ اب وہ جزیرے کے مخالف چلنے والی ہواؤں کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھے تو تیز ہوائیں جزیرے کی مخالف سمت کو چل رہی تھیں۔ سمندر میں اپنا سفر شروع کرنے کا یہ بڑا نادر موقع تھا، چنانچہ وہ کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ شروع میں کشتی بڑے آرام سے بہتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چلنے کے بعد سمندر میں طوفان سا اٹھنے لگا، ہوا تیز ہو گئی اور بادل بھی گرجنے شروع ہو گئے۔ امبر اور ڈاکو دونوں کوئی اناڑی نہیں تھے، دونوں کو سمندری طوفانوں کا اچھا خاصا تجربہ تھا۔ طوفان رات بھر جاری رہا، کشتی لہروں پر ادھر ادھر اچھلتی رہی، اس میں پانی بھی بھرا مگر وہ اسے باہر نکال کر پھینکتے رہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جا کر طوفان تھم گیا، بارش رک گئی اور لہروں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ امبر نے شروع سے ہی محسوس کیا تھا کہ بحری ڈاکو کبھی کبھی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب امبر اسے آنکھیں چار کرتا تو وہ جھٹ نظریں جھکا لیتا یا پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ امبر کو اس کی نیت میں کچھ خرابی محسوس ہونے لگی تھی، مگر وہ مطمئن تھا کہ یہ اکیلا ڈاکو اسے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے بھلا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی، کیونکہ دشمن کو کبھی بھی کمزور خیال نہیں کرنا چاہیے۔ سمندر میں سفر کرتے انہیں تیسرا روز جا رہا تھا۔ امبر کشتی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ڈاکو چپو چلا رہا تھا۔ امبر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آسمان پر ابھی تک کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا خیال ہے ہم زمین سے ابھی کتنی دور ہوں گے؟ بحری ڈاکو نے اپنے کھردرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سوچتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق ابھی 2 روز اور ہمیں اسی سمت میں سفر کرنا ہوگا، پھر جا کر کہیں زمین کی شکل دیکھنی نصیب ہوگی۔ امبر نے پوچھا، اس طرف ہم ہسپانیہ کے ساحل پر پہنچے گے کیا؟ ڈاکو نے جواب دیا، ہاں، ہسپانیہ جس پر اب فرانسیسیوں کی حکومت ہے اور مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکو کی اس بات پر امبر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اس نے ہسپانیہ کے عروج کا زمانہ دیکھا تھا، جبکہ اندلس اور قرطبہ میں مسلمان سائنسدانوں اور دوسرے علوم میں اپنے کمالات دکھا رہے تھے اور ان کی لائبریریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ مسلمان بادشاہ ان علوم کی سرپرستی کرتے تھے۔ امبر کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر گرناطہ اور قرطبہ جائے اور وہاں کے شاہی محلات اور شاہی لائبریریوں میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگاریں دیکھے، لیکن بحری ڈاکو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا دل خزانے کے بارے میں بے ایمان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دماغ میں ایک ترکیب بنائی کہ موقع پا کر کسی وقت رات کے وقت امبر کو سمندر میں دھکا دے دے اور خود دونوں خزانوں کا مالک بن جائے، کیونکہ ڈاکو پر یہ حقیقت تو کھل چکی تھی کہ امبر اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ امبر کو تلوار یا خنجر سے مار نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ رات کا انتظار کر رہا تھا۔ امبر کو ڈاکو کی طرف سے خطرے کا احساس ضرور تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ وہ کیا کر لے گا۔ ایک بار پھر امبر اپنے دشمن کی جانب سے غافل ہو کر رات کو کشتی میں لیٹ گیا۔ وہ اس طرح لیٹا تھا کہ اس کا ایک پہلو بالکل کشتی کے کنارے کو چھو رہا تھا اور نیچے گہرا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ بحری ڈاکو کو بھلا نیند کب آتی تھی؟ وہ تو شاید اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل چلتا بلکہ رینگتا ہوا بے خبر سوئے ہوئے امبر کے پاس آیا اور پھر بجلی سی تیزی سے اس نے امبر کو سمندر میں دھکا دے دیا۔ سمندر کی لہریں بڑی تیزی سے پیچھے جا رہی تھیں، وہ امبر کو اٹھا کر کشتی سے دور لے گئیں۔ امبر کو ایک دم ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ وہ بیچ سمندر میں لہروں کے رحم و کرم پر پڑا ہے اور کشتی رات کے اندھیرے میں دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے آخری بار بحری ڈاکو کو کشتی میں خوشی سے ناچتے دیکھا اور پھر لہروں کے اوپر لیٹ گیا۔ دل میں افسوس کرنے لگا کہ وہ اپنے دشمن سے غافل ہو گیا اور یوں خزانے سے ہاتھ دھو بیٹھا جس کی انہوں نے اتنی دیر سے حفاظت کی تھی اور اپنے ساتھ لیے پھرتے رہے تھے۔ امبر ابھی مر تو نہیں سکتا تھا، چنانچہ لہریں اسے اپنے کندھے پر سوار کر کے آگے ہی آگے لیے جا رہی تھیں۔ رات گزر گئی، دن چڑھا تو آسمان پر سورج نکلنے کے ساتھ ہی کالے کالے بادل چھا گئے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ادھر بحری ڈاکو نے خزانے والے دونوں صندوق کھول رکھے تھے اور حارسانہ نظروں سے کبھی ایک صندوق کے جواہرات کو دیکھتا تو کبھی دوسرے صندوق کے جواہرات کو اٹھا کر آنکھوں سے لگاتا تھا۔ آسمان پر بادلوں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے دونوں صندوق کشتی میں ایک طرف نالیر کے ڈھیر میں چھپا دیے
اور चप्पू पकड़कर कश्ती को जल्दी जल्दी एक तरफ खींचने लगा। वो यूं बेताब हो रहा था जैसे अब कुछ ही देर में साहिल तक अंबर पहुंच जाएगा, जबकि अभी अस्पानिया का साहिल वहां से 2 रोज के फासले पर था। बैरी डाकू ने कश्ती चलाते चलाते दूर नज़र उठाई तो उसे एक देव पेकर व्हेल मछली नज़र आई, जिसके सर पर से पानी का फव्वारा बुलंद हो रहा था। उसे मालूम था कि इस समंदर में व्हेल मछलियाँ कभी कभी आ जाती हैं और अगर किसी जहाज़ या कश्ती को दूर से देख लें तो फिर उसे टक्कर मारकर तबाह बर्बाद कर दिया करती हैं। डाकू के तो हाथ पांव फूल गए। उसने सोचा कि ये मुसीबत कहाँ से नाजिल हो गई। वो कश्ती को कहीं छुपा भी नहीं सकता था, बस देवताओं से यही दुआ मांगने लगा कि जालिम व्हेल मछली की उधर निगाह न पड़ जाए। मगर व्हेल मछली ने तो बहुत पहले ही उसे देख लिया था और बड़े मज़े मज़े से उसी की जानब बढ़ रही थी। डाकू ने देखा कि व्हेल मछली ने समंदर में गोता लगाया और गायब हो गई। डाकू ने दिल में देवताओं का शुक्रिया अदा किया कि बला सर से टली, लेकिन व्हेल मछली टलने वाली बला नहीं थी। अब जो वो समंदर से उभरी तो कश्ती से बमुश्किल 1 फरलांग के फासले पर थी। उसके उभरने से समुद्री लहरों में एक हलचल सी पैदा हो गई। अब तो डाकू को अपनी जान के लाले पड़ गए, हाथ पांव फूल गए। व्हेल मछली इतनी बड़ी थी कि मालूम होता था जैसे समंदर में भूरे रंग का एक पहाड़ है जो कश्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला आ रहा है। व्हेल मछली बिल्कुल कश्ती के सामने आ गई। डाकू ने उसकी छोटी छोटी सुर्ख आंखें देखीं तो उस पर कपकपी तारी हो गई। खुदा जाने किस जहाज़ या कश्ती वाले ने अपने बर्छों से उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया था, जिसका बदला वो डाकू से लेने चली आई थी, क्योंकि वो मछली बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई थी। व्हेल मछली के जिस्म पर बेशुमार बर्छे गड़े थे और खून बह रहा था। ये खून समंदर की लहरों में मिलकर उन्हें भी सुर्ख बना रहा था। डाकू के पास सिवाय एक खंजर के और कुछ न था। उस खंजर से वो क्या कर सकता था? व्हेल मछली बराबर उसकी तरफ बड़ी चली आ रही थी। आखिर उसने बड़े ज़ोर से कश्ती को टक्कर मार दी। कश्ती समंदर की लहरों से कई फुट बुलंद होकर उछली और फिर समंदर में गिरते ही एक ज़ोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। डाकू उस अरसे में व्हेल मछली के ऊपर आन गिरा था और उसके जिस्म पर पेदर पे खंजर के वार कर रहा था, मगर हाथी से भी बड़े जिस्म वाली व्हेल मछली पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर भी वो ज़ख्मों की तकलीफ़ महसूस कर रही थी। उसने एकदम से गड़ाप करके गोता लगाया और समंदर के नीचे कई फीट तक उतरती चली गई। बैरी डाकू ऊपर ही गोते खाने लगा। व्हेल मछली नीचे से ऊपर आई। उसका सर ऊपर की जानब था और वो तूफान मेल की तरह ऊपर उठ रही थी। उसने बैरी डाकू को नीचे से उठाकर इस जोर से उछाला कि वो कई कलाबाजियाँ खाकर वापस समंदर की लहरों में आन गिरा। व्हेल मछली ने अब भी उसे माफ़ नहीं किया था। उसने देखा कि बैरी डाकू दूर समंदर में हाथ पांव मार रहा है। व्हेल मछली ने अपना बहुत बड़ा मुंह पूरा खोल दिया और डाकू की तरफ बढ़ने लगी। समंदर का पानी एक आबशार की तरह व्हेल के पेट में जा रहा था। अचानक डाकू ने उस खूनी आबशार को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो समझ गया कि मौत आ गई। समंदर का पानी उसे तेज़ी से बहाता हुआ व्हेल मछली की तरफ लिए जा रहा था। उसने हाथ पांव मारकर उस आबशार से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का तेज़ धारा उसे व्हेल के खुले मुहिब जबड़ों की तरफ खींचता हुआ ले गया और आखिरकार बेशुमार मछलियों के साथ वो भी गड़ाप से व्हेल मछली के मुंह के अंदर चला गया। उसे महसूस हुआ कि वो किसी कुएं में गिर पड़ा है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। उसके बाद वो बेहोश हो गया। व्हेल मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया और समंदर में एक तरफ को घूम गई। अब वहाँ ना बैरी डाकू था, ना उसका खजाना और ना ही कश्ती। आसमान पर सूरज भी उस खूनी तमाशे के बाद निकलकर चमकने लगा था। समंदर की लहरें बड़े सुकून से बह रही थीं और दूर एक मकाम पर अंबर बड़े इत्मीनान से जैसे लहरों के बिस्तर पर लेटा अपना सफ़र तय कर रहा था। उसके कानों में मुर्गाबी के चीखने की आवाज़ पड़ी। अंबर ने आंखें खोल दी। आसमान पर एक मुर्गाबी उसके ऊपर पर तोड़कर उड़ रही थी। अंबर बहुत खुश हुआ क्योंकि मुर्गाबी के नज़र आने का मतलब ये था कि ज़मीन कहीं करीब ही है, मगर अभी ज़मीन काफ़ी दूर थी। सारा दिन और सारी रात वो लहरों पर बहता चला गया। दूसरे रोज़ का सूरज तलू हुआ तो उसे एक और स्याह लकीर दिखाई दी। वो खुशी के मारे उछल पड़ा। ये ज़मीन थी, ये हस्पानिया का साहिल था। आखिर लहरों ने अंबर को हस्पानिया के साहिल पर लाकर फेंक दिया। वो कुछ देर तक वैसे ही रेत पर पड़ा रहा। धूप ने उसके कपड़े सुखा दिए थे। उसने उठकर चारों तरफ देखा, वहाँ कोई आबादी नहीं थी। दूर तक चटियल सा मैदान था। कहीं कहीं छोटे बड़े टीले खड़े थे जिन पर जंगली झाड़ियाँ उगी थीं। अंबर उठकर एक तरफ चलने लगा। जब वो टीलों से गुजरकर आगे आया तो उसने एक मकान देखा। एक मंजिला कच्चा मकान था जो खजूर के दरख्तों में बना हुआ था। अंबर को भूख और प्यास महसूस हो रही थी। मकान के करीब आकर उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है।
باہر ایک پرانا تخت بچھا ہے، کونے میں درخت کی چھاؤں تلے ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہے۔ امبر نے اس گھڑے میں سے پانی پیا، پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ پھر وہ کھجوروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں اس تخت پر بیٹھ گیا۔ امبر نے مال کے مکان کو 2-1 آوازیں بھی دی، مگر اندر سے کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے اٹھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ تو جیسے باہر سے ہی بند تھا۔ امبر نے دیکھا کہ اوپر کیواڑ پر تالا لگا ہے۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے تخت پر آ کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں دور سے اسے ایک سفید بالوں والا بوڑھا شخص آتا نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لکڑی کا ڈول تھا۔ امبر نے اٹھ کر اس بزرگ کا خیر مقدم کیا۔ بوڑھے شخص نے قریب آ کر امبر کو سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ امبر نے جھک کر سلام کا جواب دیا۔ امبر کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک عرصے بعد کسی مسلمان بھائی کی شکل نظر آئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اس بزرگ کا نام مہدی ہے اور وہ اسپین میں گرناطہ کے آخری حکمران بنو سراج کے محل میں شاہی حکیم تھا۔ جب ہسپانیہ پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو وہ اپنے بچے کے ساتھ بھاگ کر یہاں آ گیا۔ مہدوی نے امبر کو بتایا جس زمین کو وہ اسپین کی سرزمین سمجھ رہا ہے وہ شمالی افریقہ کے ملک تونس کا ساحلی علاقہ ہے اور ہسپانیہ وہاں سے آبنائے جبرالٹر پار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ امبر نے پوچھا، محترم بزرگ، آپ کا فرزند ارجمند کہاں ہے؟ بزرگ مہدوی نے کہا، وہ صحرا میں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے گیا ہوا ہے۔ مہدوی نے امبر کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور وہاں کس طرح پہنچا۔ امبر نے کہا، وہ ایک تاجر ہے، مال لے کر کارتاجنہ جا رہا تھا کہ سمندر میں طوفان نے گر کر جہاز تباہ کر دیا اور وہ بڑی مشکل سے ایک تختے پر بیٹھ کر جان بچا کر وہاں تک پہنچا ہے۔ مہدوی نے امبر کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پھر اس کے آگے خشک روٹی اور انجیر رکھی جسے امبر نے بڑے شوق سے کھایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دور سے گرد کا غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ مہدوی نے کہا، میرا بیٹا عدنان آ گیا۔ گرد ہٹی تو سامنے گھوڑے پر سوار ایک خوش شکل نوجوان چلا آ رہا تھا۔ قریب آ کر وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ مہدوی نے اس کے ساتھ امبر کا تعارف کروایا۔ عدنان امبر سے مل کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے جڑی بوٹیوں کا تھیلا اپنے والد کو دے دیا اور خود تخت پر بیٹھ کر امبر سے باتیں کرنے لگا۔ شام کی نماز سے فارغ ہو کر وہ سب دوبارہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ مہدوی امبر کو گرناطہ اور قرطبہ کی عظمت کی داستانیں سنانے لگا۔ بنو سراج کے شاہی محلات اور قرطبہ کی شاہی مسجد کو یاد کر کے مہدوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امبر نے محسوس کیا کہ ہسپانیہ سے بچھڑنے کا غم اس کے دل کی گہرائیوں میں تھا۔ رات کے کھانے کے بعد بزرگ مہدوی تو قالین پر سو گیا، لیکن امبر اور عدنان دیر تک سمندر کے کنارے ٹہلتے اور باتیں کرتے رہے۔ عدنان نے آ بھر کر کہا، گرناطہ مجھے نہیں بولتا، اس کی گلیاں، ہمارا شاندار مکان اور مسجدوں سے گونجتی اذان کی آواز کا خیال آتا رہتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ خدا کو یہی منظور تھا کہ 800 برس تک ہسپانیہ پر حکومت کرنے کے بعد مسلمان وہاں سے اس طرح نکلیں کہ ان کا ایک بچہ تک وہاں باقی نہ رہے۔ امبر نے کہا، میں نے مسلمانوں کی عروج کے زمانے میں گرناطہ اور قرطبہ کی سیر کی ہے، اس سے زیادہ ترقی یافتہ ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن افسوس کہ مسلمان بھائیوں کی آپس کی نااتفاقی نے انہیں حکومت اور طاقت سے محروم کر دیا۔ عدنان نے امبر کی طرف جھک کر کہا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، وعدہ کرو کہ تم اس کا ذکر میرے والد صاحب سے نہیں کرو گے۔ امبر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عدنان کچھ دیر سمندر کی طرف سے آتی لہروں کو دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اپنے شہر گرناطہ ایک بار ضرور جاؤں گا، اپنی حویلی دیکھوں گا اور ان شاہی محلوں اور مسجدوں کی زیارت بھی کروں گا جہاں پانچوں وقت اذان کی آواز گونجا کرتی تھی۔ امبر نے کہا، مگر عدنان، تمہارا وہاں اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اسپین میں تو اس وقت بھی مسلمان نہیں ہیں، اور اگر وہاں کسی نے تمہیں پہچان لیا تو وہ تمہیں ہرگز زندہ نہ چھوڑیں گے۔ عدنان نے کہا، کچھ بھی ہو، میں جان کی بازی لگا کر بھی ایک بار اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ امبر نے تو پہلے ہی ہسپانیہ کے شاہی محلات کی سیر کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اب عدنان کی طرف سے وہاں جانے کی پیشکش ہوئی تو اس نے فوراً حامی بھر لی، پھر بولا، اپنے والد کو کیا بتا کر جاؤ گے؟ وہ تو تمہیں ہرگز ہسپانیہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدنان نے کہا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں بالکل نہیں بتاؤں گا، انہیں یہی کہوں گا کہ میں کارتاجنہ ایک سوداگر سے ملنے جا رہا ہوں۔ امبر بولا، معلوم ہوتا ہے تمہیں اب کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، کب سفر کرنے کا ارادہ ہے؟ عدنان نے کہا، میرا خیال ہے چاند کی 14ویں رات کو یہاں سے نکل چلیں گے۔
अंबर बोला, बहुत खूब। चांद की 14वीं से पहले ही अदनान ने अपने बुजुर्गवार वालिद से कह दिया था कि वो कारोबार के सिलसिले में करताजना जा रहा है, जहाँ एक जड़ी बूटियों के ताजर से ज़रूरी कारोबारी मसले पर गुफ्तगू करनी है। उसके वालिद बुजुर्ग मैदवी ने बाद नाख्वास्ता इजाज़त दे दी। चनाचे चांद की 14वीं तारीख को अंबर के साथ लेकर अदनान करताजना की जानिब रवाना हो गया। करताजना वहाँ से 6 रोज़ के सफ़र पर जनूब की तरफ वाक़ था, जबकि हस्पानिया वहाँ से शमाल मगरब की तरफ था। सबसे पहले समंदरी बंदरगाह अग्यालिस तक पहुँचना था, जहाँ से किसी बादबानी जहाज़ में सवार होकर बहरा रोम पहुँचकर हस्पानिया की किसी बंदरगाह पर जाकर उतरना था। चांदनी रात में सहरा बहुत दिलकश मंजर पेश कर रहा था। कुछ दूर तक जनूब की तरफ चलने के बाद अदनान ने अपने घोड़े का रुख बहरा रोम की साहिल की तरफ मोड़ दिया। अंबर ने भी अपने घोड़े का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। दोनों हस्पानिया के मुतल्लक बातें करते जा रहे थे। पानी की छागलें, खुश्क रोटी और गोश्त उन्होंने साथ रख लिया था। सारी रात वो सहरा में सफ़र करते रहे। दिन चढ़ा तो सूरज की तपश बढ़ने लगी। गर्मी की वजह से वो एक नखलिस्तान में रुक गए। यहाँ खजूरों के बेशुमार दरख्त थे और एक कुदरती चश्मा भी था। यहाँ घोड़ों को चारा खिलाया गया, पानी पिलाया गया और उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। अंबर और अदनान ने भी सबसे पहले गुस्ल किया, फिर खाना खाया, चश्मे का ठंडा पानी पिया और लेट गए कि ज़रा कमर सीधी कर लें। अदनान ने एक बार फिर गरनाता की बातें शुरू कर दीं। उस पर गरनाता का नक्श बड़ा गहरा था। वो गरनाता में अपनी हवेली, अपनी छुपती हुई गली और दीवार पर चढ़ी गुलाब की बेलों को याद करके उदास हो जाता। अंबर पर गनूदगी तारी हो रही थी। वो सो गया और अदनान देर तक नखलिस्तान के लंबे लंबे खजूरों के दरख्तों को तकता और गरनाता के बारे में गौर करता रहा। अदनान को अभी तक अंबर की खुफिया ताकत का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो यही समझ रहा था कि ये नौजवान किसी ताजर का एक मामूली सा बेटा है जो महज आवारा गर्दी का शौक़ पूरा कर रहा है। उसे क्या खबर थी कि जो नौजवान उसके करीब लेटा हुआ है वो 5000 साल से ज़िंदा है और फ़िरौने मिस्र का बेटा है। उसका तजर्बा तो अदनान को आगे चलकर होना था। उसी तरह दोनों मुसाफिर सफ़र करते करते आखिर एक रोज़ बहरा रोम के समंदर के किनारे जा पहुँचे। अंबर को अपना माजी याद आ गया। इस समंदर में उसने कई बादशाहों के जहाज़ों को सफ़र करते और फिर इसी समंदर की लहरों में हमेशा के लिए गर्क होते देखा था। ये समंदर इंसानी तहजीब और तारीख़ का गहवारा था। यहाँ से कई तहजीबें उठीं और उसकी लहरों में हमेशा हमेशा के लिए छुप गईं। अदनान को अपना गरनाता याद आ रहा था, जहाँ उनकी शानदार हवेली थी, अंगूरों और अंजीरों का बाग था। उस बाग में उसकी माँ की कब्र भी थी। उसने अंबर से कहा, हमें यहाँ से किसी कश्ती में सवार होकर बहरा रूम की खलीज पार करनी होगी ताकि हम दूसरी जानिब हस्पानिया के साहिल पर पहुँच सकें। हम तिजारती जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते, इस तरह पकड़े जाने का खदशा है। अंबर ने कहा, लेकिन यहाँ हमें कश्ती कहाँ से मिलेगी? अंबर भाई, अदनान ने कहा, मेरा ख्याल है अगर हम साहिल के साथ साथ जनूब की तरफ चलें तो हमें कोई ना कोई माहीगीरों की बस्ती ज़रूर मिल जाएगी। उनसे हम कीमत अदा करके कश्ती हासिल कर सकते हैं। अदनान के उस ख्याल के मुताबिक अंबर ने उसके साथ साहिल के साथ साथ सफ़र शुरू कर दिया। धूप बड़ी तेज़ थी। सहरा की गर्मी से बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन अंबर बहुत कम पानी पीता था। अदनान ने एक बार ताज्जुब से उसकी वजह पूछी तो अंबर ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उन्हें दूर से एक बस्ती नज़र आई। यहाँ कुछ माहीगीरों ने झोंपड़े बना रखे थे। चंद एक कश्तियाँ भी समंदर के किनारे खड़ी थीं। अदनान ने एक बूढ़े माहीगीर से बात की तो उसने पहले तो बहुत हैरानी से अदनान और अंबर की तरफ देखा, फिर पूछा, आप लोग इस तरह छुप छुपा कर सफ़र क्यों करना चाहते हैं? अदनान बोला, बात असल में ये है कि हमारी एक शर्त लगी है। मेरा दोस्त कहता है कि हम कश्ती में बहरा रोम का समंदर अबूर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं कश्ती में सवार होकर ये समंदर पार कर सकता हूँ। माहीगीर हंस दिया। बरखुरदार, तुम्हारे दोस्त का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये समंदर बड़ा ख़तरनाक है। गर्मियों में इसके दरमियान ऐसे ऐसे भांवर पड़ते हैं कि अगर आदमी इसमें फंस जाए तो बस फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता। अंबर ने कहा, मगर मेरा दोस्त ये तजर्बा ज़रूर करना चाहता है। माहीगीर ने कहा, मैं तुम्हें कश्ती दिए देता हूँ बच्चों, मगर क्या तुम मुसलमान हो? अंबर ने कहा, हाँ बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। माहीगीर ने हैरान होकर कहा, तो फिर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हिस्पानिया पर फ्रांसीसियों का कब्ज़ा है और वहाँ के सारे मुसलमान कत्ल कर दिए गए हैं? अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अदनान ने कहा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है बाबा, हम ये तजर्बा ज़रूर करना चाहते हैं। आप बताएं इस कश्ती के कितने दाम होंगे? अदनान ने माहीगीर से कश्ती खरीद ली। अपने घोड़े उन्होंने माहीगीर के पास अमानत के तौर पर छोड़ दिए। कश्ती में सवार हुए और उसका रुख साहिल हिस्पानिया की तरफ मोड़ दिया।
اسپانیہ کا ساحل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ موسم بھی بڑا خوشگوار تھا اور سمندر کی لہریں بڑے سکون سے بہہ رہی تھیں۔ عدنان اور عنبر کشتی کے چپو چلاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب انہیں افریقہ کا ساحل نظر آنا بند ہو گیا تو سامنے مغرب کی طرف اسپانیہ کا ساحل دکھائی دینے لگا۔ عدنان نے عنبر سے کہا، وہ دیکھو، ساحل اسپانیہ نظر آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ شام تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ سورج ابھی مغرب میں غروب نہیں ہوا تھا کہ ان کی کشتی اسپانیہ کے ایک بیاباد اور ویران سے ساحل پر جا لگی۔ انہوں نے اتر کر کشتی کو ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا دیا اور کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ عدنان کو معلوم تھا کہ وہ ایلوس کے صوبے کا ساحلی علاقہ تھا اور وہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کے مذہبی بزرگ رہا کرتے تھے۔ یہ علاقہ دینی مکتبوں کے لیے بڑا مشہور تھا۔ اب اس علاقے پر بھی عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ عدنان نے اپنے ساتھ ایسا لباس لایا تھا جو عام طور پر اسپین کے عیسائیوں میں بہت مقبول تھا۔ اس نے وہ لباس خود بھی پہنا اور عنبر کو بھی پہنا دیا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ عنبر نے پوچھا، عدنان، کیا تم اس راستے سے واقف ہو؟ عدنان نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اس علاقے میں اکثر آیا کرتا تھا۔ یہاں ہمارے خاندان کے ایک پرانے بزرگ کا مزار ہے۔ میں اسی قصبے کی طرف جا رہا ہوں۔ عنبر نے کہا، وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ وہاں تو تمہیں کوئی بھی مسلمان نہیں ملے گا۔ عدنان نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دراصل عدنان بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ سچا بھی تھا، کیونکہ وہ تو اس سفر پر نکلا ہی اس مقصد کے واسطے تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے مزاروں کی زیارت کرے اور مسلمان شہنشاہوں کے محلات میں اپنی یادوں کے چراغ روشن کر سکے۔ اندھیرا پھیل گیا تھا، لیکن آسمان پر تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا، جس کی وجہ سے میدان میں روشنی ہو گئی۔ کچھ دیر کھیت شروع ہو گئے۔ ایک انگور کا باغ آیا جس کی شاخیں سرخ انگوروں سے لدی پھندی تھیں۔ عدنان نے بتایا کہ اس علاقے کے سرخ انگور ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ وہ ایک سوئے ہوئے گاؤں کے قریب سے گزرے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ایک جانب سے پہرے دار نے ان کے سامنے آ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ عدنان نے کہا، وہ ڈان کارلو ہے اور اپنی والدہ کی عیادت کے لیے ایلوس جا رہا ہے۔ پہرے دار نے اسے جھک کر سلام کیا اور کہا، معزز ڈان کارلو، آپ کی والدہ کی عمر دراز ہو۔ عدنان نے اس کے سلام کا سر ہلا کر جواب دیا اور عنبر کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے عنبر سے کہا، اگر یہ احمق چوکیدار اسے یہ پوچھ بیٹھتا کہ ڈان کارلو صاحب، آپ کا گھوڑا کہاں ہے اور آپ کیسے ڈان ہیں کہ بغیر گھوڑے کے ہی سفر کر رہے ہیں، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عنبر ہنس پڑا، ابھی آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ایک گاؤں کے باہر ایسی جگہ پہنچے جہاں کھجوروں کے بے شمار جھنڈ تھے اور مہندی کی جھاڑیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ عدنان نے سانس بھر کر کہا، کھجوروں کے اس جھنڈ میں ہمارے خاندانی بزرگ کا مزار ہے۔ مزار بالکل خاموش اور ویران پڑا تھا، کہیں ایک دیا تک نہیں جل رہا تھا، قریب کوئی آبادی نہیں تھی۔ عدنان نے اندر جا کر مزار کو صاف کیا، پھر دونوں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی، بزرگ کی روح کو ثواب پہنچایا اور آرام کرنے کے لیے ٹھنڈے برآمدے میں لیٹ گئے۔ گرناتا، اندلس اور کرتبہ کی باتیں کرتے کرتے انہیں نیند آ گئی۔ عنبر بھی تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اچانک عدنان کی آنکھ کھل گئی، اسے آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی اور ایسا شور ہوا جیسے کسی نے کوئی صندوق گھوڑے سے نیچے اتارا ہو۔ برآمدے میں اندھیرا تھا، اس نے عنبر کو بھی جگا دیا۔ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ اتنے میں اچانک کسی نے مشعل روشن کر دی۔ اب جو دیکھا تو سامنے 3 وحشی چہروں والے انسان کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں مشعل تھی، دوسرے دونوں ایک صندوق کو کھول رہے تھے۔ انہوں نے بھی 2 اجنبی نوجوانوں کو دیکھا تو وہیں ٹھٹک گئے۔ تلوار نکال کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ عدنان نے کہا، ہم مسافر ہیں، رات گزارنے کے لیے مزار پر آ گئے تھے۔ اصل میں یہ تینوں ڈاکو تھے اور انہوں نے ایک امیر کے گھر سے چاندی کے برتن چوری کیے تھے اور اب انہیں چھپانے مزار پر آئے تھے۔ ایک ڈاکو نے کہا، انہیں قتل کر دو، نہیں تو یہ گواہ بن کر ہمیں مروا دیں گے۔ عدنان نے کہا، ہم بے قصور ہیں، ہم کسی سے آپ لوگوں کا ذکر نہ کریں گے، ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دو۔ ڈاکو ہنس پڑا۔ ایک نے تلوار کھینچ کر کہا، اب تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں ہی جائیں گی۔ عنبر نے سوچا، اگر ڈاکو نے عدنان پر حملہ کر دیا تو وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکے گا، اس کا قتل ہو جانا یقینی تھا۔ وہ لپک کر عدنان کے آگے آ گیا اور بولا، اگر تم لوگ اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو اپنا چوری کا مال لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ہم تم سے لڑائی مول لینا نہیں چاہتے، لیکن اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو پھر زندہ نہ بچ سکو گے۔ ڈاکو کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہے بھی ہنسنے کی بات کہ 2 نہتے نوجوان 3 ہتھیار بند مسلح ڈاکوؤں پر روب جما رہے تھے اور انہیں موت کی دھمکی دے رہے تھے۔ ایک بار تو عدنان نے بھی حیران ہو کر عنبر کی طرف دیکھا
کہ اسے ڈاکوؤں کو دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی۔ خواہ مصیبت مول لے رہا ہے، بہتر تھا کہ ان کی منت سماجت کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا۔ بیچارے عدنان کو کیا خبر تھی کہ امبر جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں کس قدر سچائی تھی۔ ڈاکو نے امبر کی بات پر سخت طیش میں آ کر ایک ڈاکو نے کہا، بدبخت نوجوان، معلوم ہوتا ہے تیری موت آ چکی ہے۔ امبر نے کہا، بہت خوب، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو لو مجھ سے حملہ کرو اور پھر اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لینا۔ ڈاکو نے تلوار اٹھائی اور پوری طاقت سے امبر کے سر پر حملہ کیا۔ عدنان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے انجام معلوم تھا کہ ابھی امبر کا سر 2 ٹکڑے ہو کر برآمدے میں گرا ہوگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو حیرت سے اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ ڈاکو کی تلوار 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گری تھی اور وہ خود حیران اور پریشان کھڑا امبر کو گھور رہا تھا۔ تلوار امبر کے سر پر پوری طاقت سے لگی تھی، لیکن وہاں ایک ہلکی سی خراش بھی نہ آئی تھی۔ دوسرے ڈاکو نے اپنی تلوار گھما کر پوری طاقت کے ساتھ امبر کی گردن پر وار کیا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ تلوار امبر کی گردن سے ٹکرائی اور 2 ٹکڑے ہو کر فرش پر گر پڑی۔ امبر نے کہا، اب میں تمہیں تیسری تلوار توڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ اسی تلوار سے مجھے تم تینوں ڈاکوؤں کا کام تمام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر امبر نے اچھل کر تیسرے ڈاکو کے سینے پر لات ماری، جو پیچھے کو گرا اور گرتے ہی خون تھوکنے لگا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ امبر نے اس کی تلوار اٹھا لی اور ایک ہی وار سے پہلے ڈاکو کی گردن تن سے جدا کر دی۔ تیسرا ڈاکو کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑا اور رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو اے عظیم انسان، مجھے معاف کر دو۔ امبر نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، یہ صندوق سر پر اٹھاؤ اور ہمیں اس امیر کے گھر لے چلو جس کے گھر سے تم نے اسے چوری کیا ہے۔ ڈاکو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ امبر نے اس سے کہا، تمہاری سزا یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں چوری کا مال اصل مالک کو واپس کر دو۔ ڈاکو نے صندوق سر پر اٹھا لیا۔ امبر اور عدنان گھوڑے پر سوار ہوئے اور ڈاکو کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ عدنان تو حیرت میں گم تھا، وہ بار بار امبر کی طرف دیکھ رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا کہ یہ شخص انسان ہے یا کوئی جن جس نے انسان کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ اس نے ایک بار امبر سے پوچھا بھی کہ اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی اور یہ کہ کیا وہ انسان ہے۔ امبر نے کہا، عدنان بھائی، بہتر یہی ہے کہ ایسی باتیں مت پوچھو، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ ایلوس قصبے کے امیر کے گھر پہنچ گئے۔ اس امیر نے اپنے چرائے ہوئے چاندی کے برتن دیکھے تو بہت خوش ہوا۔ امبر اور عدنان نے اپنا تعارف مسافروں کی حیثیت سے کرایا جو گرناطہ جا رہے ہیں۔ امیر نے چور کو پکڑ کر ایک کوٹڑی میں بند کر دیا۔ امبر اور ناگ کو رات گزارنے کی دعوت دی جو امبر نے قبول کر لی، اگرچہ عدنان وہاں سے جلدی نکل جانا چاہتا تھا۔ رات کو امیر نے دعوت کی اور عزیزوں کو بھی بلایا، خوب گانے ہوئے۔ دوسرے دن امبر اور عدنان نے امیر سے اجازت لی اور اپنے گھوڑوں کو اس سڑک پر ڈال دیا جو گرناطہ کی طرف جاتی تھی۔ ابھی تک ہم زمین کی باتیں کر رہے تھے، گرناطہ اور اندلس کی وادیوں کی داستانیں سنا رہے تھے کہ ہمارا ہیرو امبر گرناطہ کے شاہی حکیم مہدوی کے فرزند عدنان کے ساتھ دشمن کی سرزمین کی سیر کرتا آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے زمین سے بلند ہو کر ستاروں کی طرف جاتے ہیں اور کائنات کے ایک ستارے جوپیٹر میں پہنچ کر ناگ اور ماریا کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ہم ان دونوں کو خلائی انسانوں کی بنائی ہوئی پہاڑ کی چوٹی کی ایک برجی میں چھوڑ آئے تھے۔ ماریا وہاں قید تھی اور ناگ اپنا شیشے کا تابوت توڑ کر تلاش کرتا کرتا اس کے پاس جا پہنچا۔ ماریا نے جب اسے بتایا کہ خلائی مخلوق اسے دیکھ سکتی ہیں تو وہ بڑا حیران ہوا۔ انہیں پوری ماریا نظر نہیں آتی تھی، بس اس کے جسم سے نکلنے والی شعاعیں ہی نظر آتی تھیں، جن کی وجہ سے وہ ماریا کا ایک ہیولا یا خاکہ پوری طرح چلتا پھرتا دیکھ لیتے تھے۔ ماریا کو ان لوگوں کی قید سے آزاد کرانے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی، مگر ناگ کے پاس اس رکاوٹ کو دور کرنے کا کوئی علاج نہ تھا، کوئی توڑ نہ تھا۔ وہ خود تو چھوٹے سے چھوٹا سانپ بن کر بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا تھا، لیکن ماریا کا معاملہ ذرا مشکل تھا۔ ادھر خلائی انسانوں کی تجربہ گاہوں میں شور مچ گیا کہ ناگ تابوت توڑ کر بھاگ گیا ہے۔ سردار نے کہا، وہ بھاگ کر اس ستارے سے اور کہیں نہیں جا سکتا، اسے تلاش کر کے حاضر کیا جائے۔ خلائی تجربے گاہوں میں تیز تیز سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ ماریا اور ناگ نے سلاخوں والی کھڑکی میں سے دیکھا کہ نیچے وادی کے گنبدوں کی سرخ بتیاں بار بار روشن ہو کر بجھ رہی تھیں۔ انہوں نے مختلف گول گول شیشے کی عمارتوں میں سے خلائی انسانوں کو شعاعیں بندوقیں لیے ہاتھوں میں لیے نکلتے اور چھوٹی چھوٹی تھالیوں میں سوار ہوتے دیکھا۔ پھر یہ تھالیاں زمین سے بلند ہو کر عمارتوں کے اوپر سے اڑ کر ستارے کی زمینوں اور پہاڑوں پر اترنے لگیں۔
दोस्तों उम्मीद है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 52 का पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसकी आने वाली तमाम अक़सात की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सकें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें कि कहानी आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछली तमाम खौफनाक कहानियों और दूसरी कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद हैं। आप वहां से बाकी तमाम कहानियां भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 52 के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।